السلام علیکم دوستو، سورہ کہف میں دجال سے خلاصی کے لیے دوسرا جو سبق ہے یا بلکہ کچھ اسباق کا ایک مجموعہ ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، تو ایک کشتی ہے، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، خضر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ تو تختہ توڑنے کے سبب موسیٰ علیہ السلام کو تردد ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا، تو وہ بتاتے ہیں کہ ادھر ایک بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا ہے، تو کشتی میں عیب پیدا کر دیا، جس کے سبب اب وہ بادشاہ اس کشتی کو نہیں چھینے گا۔ تو یہاں اس کشتی سے مراد آج کل ہماری جو ٹرانسپورٹیشن کے جانے کے، کہیں بھی آنے جانے کے جتنے بھی ہمارے آلات ہیں، جیسے کار ہے یا موٹر سائیکل ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں، یہاں وہ مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں آج کل جتنی بھی نئی کارز آ رہی ہیں یا بائکس ہیں یا بائک نہیں بھی ہے، جتنے بھی انسان ہیں سب کے پاس ایک موبائل ضرور ہے، یا اس میں کار میں یا بائک میں ایک جی پی ایس ضرور لگا ہے۔ جتنی بھی نئی اور ایڈوانس جتنی بھی کاریں ہیں ان میں ایک جی پی ایس ٹریکر ضرور لگا ہوتا ہے، جس سے ویسے تو عموماً آپ کی لوکیشن کسی اور کو نہیں پتہ، لیکن جب دجال آئے گا اور وہ ساری چیزیں بیسیکلی یہ ساری تیاری اسی کے لیے، جتنی بھی ٹیکنالوجی میں تیاری کی جا رہی ہے، جو چیزیں مفت میں بانٹی جا رہی ہیں، جیسے جی پی ایس ٹریکر ہے یا جیسے گوگل کا سرچ انجن ہے، گوگل پہ آپ ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہو، وہ سارا جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کے بارے میں، ایک آپ کے پل پل کی جو خبر لی جا رہی ہے، وہ سارا اسی لیے تاکہ جب دجال آئے تو وہ ساری جتنا بھی ڈیٹا ہے آپ کے بارے میں، جتنی بھی معلومات ہیں، وہ ساری اس کو ایک دم فراہم کی جا سکیں اور اس پر سب پر وہ قابض ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام آپ کو یہی کرنا ہے کہ وہ اپنی کار میں، اپنی موٹر سائیکل میں یا خود میں ایک ایپ پیدا کرنا ہے۔ وہ ایپ یہ ہے کہ وہ جی پی ایس ٹریکر جو ہے اس کو نکال پھینکنا ہے۔ جب تک وہ ٹریکر لگا ہے اسے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس نے صرف آپ کا ٹریکر جو ہے لوکیٹ کرنا ہے، اور اس نے کوئی بھی چیز آپ کے اوپر چھوڑ دینی ہے، وہ آپ کو سیدھے جو ہے لگے گی اور آپ کو ختم کر دے گی۔ آپ کی پل پل کی لوکیشن اس کے پاس رہے گی جب تک یہ چیزیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا موبائل جیب سے نکل کر پھینکنا ہوگا جب دجال اس دنیا میں آتا ہے اور اپنا فتنہ برپا کرتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، تو خضر علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں، وہاں ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ بچہ غلط صحبت میں بیٹھ رہا تھا، جس کے سبب یہ آگے جا کر اپنے ماں باپ کے لیے بھی بڑی مصیبت پیدا کرتا، کفر تک کا سبب اپنے ماں باپ کے لیے بھی بن سکتا تھا، اپنے لیے بھی بن سکتا تھا۔ تو اس لیے اس کو بچپن میں ہی دنیا سے رخصت کر دیا گیا، اس کے ماں باپ بھی بچ گئے، یہ بھی بچ گیا۔ تو بہت ساری ایسی مصیبتیں آئیں گی جو ہمیں لگے گا کہ بہت بڑی مصیبت میرے اوپر آن پڑی۔ اب وہ اس بچے کے ماں باپ کے لیے ان کو پتہ لگے کہ ان کے بچے کا سر دھڑ سے الگ پڑا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کو تو اس چیز کی خبر نہیں تھی، تو ان کے لیے وہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ تو اس طرح کی بہت ساری مصیبتیں دجال کے دور میں آئیں گی، اور بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جنت لے کر چلے گا، جہنم لے کر چلے گا۔ جو اس کی جنت میں جائے گا وہ دراصل آگ ہوگی، وہ آگ میں چلا جائے گا، دراصل ایک آزمائش ہوگی۔ جو اس کی جہنم میں، اس کی آگ میں چلا جائے گا، وہ دراصل جنت ہوگی، وہ آخرت کے لحاظ سے جنت ہوگی۔ تو یہ پریشانی مصیبتیں رہیں گی، ان پر صبر کرنا بڑا ضروری ہوگا، اس کے بنا دجال کے فتنے سے بچا نہیں جا سکتا۔ تیسرا، پھر خضر علیہ السلام بستی میں گئے تھے، وہاں مہمان نوازی کسی نے کی نہیں، وہاں سے واپسی پر آتے ہیں، ایک دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو سیدھا کرنے پر اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یتیم بچے تھے جن کی وہ دیوار تھی، اور اس کے نیچے ان کے جو والد تھے، باپ تھے، وہ ایک نیک آدمی تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے وہاں خزانہ دبایا تھا، اگر وہ دیوار اب گر جاتی تو وہ خزانہ ان کو مل جاتا۔ تو خزانہ ظاہر بات ہے وہ سونے کا خزانہ تھا، تو اصل جو کرنسی ہے وہ سونا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دجال دنیا میں رہے گا، 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا۔ پہلا دن 1 سال برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے برابر، اور باقی کے 37 دن عام دنوں کے برابر۔ تو یہ آپ اگر حساب لگائیں، اور کیونکہ یہاں دن جو بن رہے ہیں، جو حساب ہوگا وہ سورج کا حساب ہوگا، تو یہ سورج کے لحاظ سے وہ ہمارا 1 سال بنے گا۔ تو 365 دن وہ آپ جوڑیے، اس میں 30 دن اور جوڑیے، اور 7 دن اور جوڑیے، اور باقی کے 37 دن اور جوڑیے، تو یہ ٹوٹل جتنا بنتا ہے۔ تو میں جو سمجھتا ہوں کہ آپ اتنے دن کا اپنے راشن کا انتظام ضرور کر لیں،
اتنے دن کے راشن کے لیے آپ اتنا اپنے گھر میں جمع پونجی رکھیں، اور وہ جمع پونجی رکھیں سونے کی شکل میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے دن کا یہ تقریباً آپ مان کے چلیے، میرا خیال ہے کہ کوئی 400 دن کے آس پاس، 430 دن کے آس پاس کچھ بنتا ہے، 450 دن مان لیجئے۔ 450 دن اگر آپ کو گزارا کرنا ہو تو آپ کو کتنا خرچہ چاہیے ہوگا؟ تو آپ جتنا وہ خرچہ بنتا ہے اتنا خرچہ، اور میرے خیال ہے وہ کوئی زیادہ رقم نہیں بنتی، اور اگر آپ سونے کے لحاظ سے آپ جتنی وہ رقم آج کی تاریخ میں بنتی ہے اتنے کا سونا آپ لے کے اپنے پاس سنبھال کے رکھیے، اور اس کی زکوٰۃ ہر سال ادا کیجئے، اور حساب لگائیے کہ آپ کا خاندان کتنا بڑا ہے، اس لحاظ سے جتنا آپ کا خاندان ہے اتنا اس میں اگر ضرورت پڑے تو اس میں اضافہ کیجئے آنے والی نسلوں کے ساتھ ساتھ، اور اتنا سونا ہر ایک جو ہے یہ سنبھال کے رکھے، کیونکہ اس دور میں جتنی بھی کرنسی ہے، ہم دیکھ چکے ہیں دنیا میں کس طرح کرنسی کو منٹ میں ختم کر دیا جاتا ہے، اس کرنسی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ سونے کی اس وقت بھی حیثیت رہے گی، مانو یا نہ مانو، لیکن اس وقت سونے کی حیثیت اس کے اندر ہے۔ مال جو ہے وہ دراصل مال کے اندر اس کی ویلیو ہوتی ہے، جیسے کاغذ کا نوٹ ہے، اس کی ویلیو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ ہم اتنے کا لیں گے، اتنے کا اس کو مان رہے ہیں تو وہ چل رہا ہے، جس نے گورنمنٹ نے منع کر دیا اس نے وہ ختم، دجال آئے گا پہلے تو وہ کرنسی ختم کر دے گا، تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ مفلس ہو جاؤ گے، بالکل غریب ہو جاؤ گے، کچھ آپ کے پاس فقیر ہو جاؤ گے، لیکن اگر آپ کے پاس وہ سونا رہے گا تو آپ اتنے دن کا گزارا کر سکتے ہیں۔ اتنا ضرور کہا ہے حدیثوں میں کہ جانور دودھ دینا بند کر دیں گے، دودھ نہیں رہے گا، فصلیں سوکھ جائیں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگ فاقے مر جائیں گے۔ حدیث میں ہو سکتا ہے لوگ مریں، لیکن صاف صاف الفاظ حدیث میں یہ نہیں آئے کہ سب لوگ سارے مسلمان بھوک سے مر جائیں گے۔ وہ کھانا ملے گا، وہ سب کچھ ہوگا، لیکن وہ جن پیسوں سے ملتا ہے وہ پیسے اس نے ختم کر دیے، وہ بینک اکاؤنٹ اس نے سیز کر لیے، تو وہ سونا ہی اس وقت کارگر ہوگا جو ہمارے لیے وہ سارے کام کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کی زکوٰۃ دیتے رہیں تاکہ جس طرح خضر علیہ السلام نے اس نیک والد کی اولاد کے لیے اس دیوار کو بچائے رکھا، اس کی حفاظت کی، اسی طرح انشاءاللہ آپ کے سونے کی بھی حفاظت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس سونے کو آپ استعمال میں بھی لے پائیں گے۔ وہ اس جب دور آئے گا جو آپ کی اولادیں ہوں گی، اس دور میں اس کو اپنے استعمال میں لے کر آپ آئیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں، آنے والے لوگوں کی زندگی میں کچھ فائدہ لے کر آئے گا جب وہ دور آئے گا۔ فی امان اللہ۔